Dear students, Assalamu alaikum. This is your English book of class 9, and in this video we shall read lesson number 7. The topic of this lesson is the two bargains. In this lesson, two events of the life of Hazrat Usman Ghani have been discussed. The theme of this lesson is service to humanity. In the beginning, I shall read out the text and then translate it in Urdu. As you can see that I have underlined the difficult words, so you can also underline these words and write the meanings on them. They will help you in translating the text by yourself whenever needed. So be attentive. Arabia is a desert land where water is scarce. ڈیزرٹ لینڈ صحرائی علاقہ، اسکیئرس قلت یا کمی. عرب ایک صحرائی علاقہ ہے جہاں پانی کی قلت ہے. ایون ایف واٹر از فاؤنڈ، حتیٰ کہ اگر پانی مل بھی جائے، اٹ از ناٹ آلویز سوٹیبل فار ڈرنکنگ، تو پھر بھی ضروری نہیں کہ یہ پینے کے قابل ہو. ان اولڈن ڈیز، پرانے وقتوں میں، people had to travel long distances to fetch water. لوگوں کو پانی حاصل کرنے کے لیے طویل فاصلے طے کرنے پڑتے تھے. And sometimes they had to remain without it for a day or even more. اور بعض اوقات انہیں اس کے بغیر بھی 1 یا 2 دن تک گزارا کرنا پڑتا تھا. When حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم migrated to Medina، جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ ہجرت فرمائی، مائگریٹڈ کا مطلب ہے ہجرت کرنا. دیر واز اونلی ون ویل آف سویٹ واٹر ان ٹاؤن، تو قصبے میں میٹھے پانی کا صرف ایک ہی کنواں تھا. سویٹ واٹر پینے کا پانی، ویل کنواں. اٹ واز کالڈ بیر روما، اس کو بیر روما کہا جاتا تھا. دا ویل واز اونڈ بائی اے جو، یہ کنواں ایک یہودی کی ملکیت تھا. who sold its water at a high price، جو اس کا پانی مہنگے داموں فروخت کیا کرتا تھا. The companions of the رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم were generally poor. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھی، صحابہ کرام، کمپینین کا جو ورڈ یہاں پر یوز ہوا ہے وہ ساتھی کے لیے ہوتا ہے، لیکن جو ہولی پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی تھے ان کے لیے ہم جو لفظ استعمال کرتے ہیں وہ صحابی یا صحابہ ہے. تو یہاں پر مراد کمپینین سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام. تو دا کمپینینز آف دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ور جنرلی پور. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام عموماً غریب تھے. اینڈ فاؤنڈ اٹ ہارڈ ٹو گیٹ واٹر، انہوں نے پانی حاصل کرنے میں مشکل کا سامنا تھا یا انہیں پانی حاصل کرنے میں دشواری ہوتی تھی. ون ڈے دے کیم ٹو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم and apprised him about their condition. یہاں پہ اپرائز کا ورڈ ہے، اس کا مطلب ہے آگاہ کیا. ایک دن وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے حالات سے آگاہ کیا. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم was sitting in masjid. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم was sitting in masjid at that time. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت مسجد میں تشریف فرما تھے. اینڈ مینی آف ہز کمپینینز ور دیئر ٹو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے دیگر صحابہ بھی وہاں پر موجود تھے. ہی لکڈ اراؤنڈ اینڈ سیڈ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارد گرد دیکھا اور فرمایا، از دیئر اینی ون ہیئر، کیا یہاں کوئی ایسا شخص ہے who would like to purchase paradise for himself in return for بیر روما، جو بیر روما کے بدلے اپنے لیے جنت خرید سکے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ stood up and went out quietly. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور خاموشی کے ساتھ باہر چلے گئے. نیکسٹ پیراگراف. He went to the Jew and offered to buy the well from him. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہودی کے پاس گئے اور اس سے کنواں خریدنے کی پیشکش کی. The Jew did not agree to sell it at first.
یہودی پہلے تو اسے فروخت کرنے پر راضی نہ ہوا، بٹ ہی تھاٹ اٹ ٹو بی مور پروفیٹیبل ٹو میک حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے پارٹنر ایز ہی واز اے رچ بزنس مین. لیکن بعد میں اس نے سوچا کہ اگر وہ حضرت عثمان کو، جو کہ ایک بڑے تاجر تھے، اپنا شراکت دار بنا لے تو یہ بات اس کے لیے زیادہ منافع بخش ثابت ہو سکتی ہے. یہ سینٹنس تھوڑا سا لینگتھی ہے، لہٰذا اس کو ایک دفعہ پھر میں آپ کے لیے ٹرانسلیٹ کروں گا. پروفیٹیبل کا مطلب ہے منافع بخش، پارٹنر کا مطلب ہے شراکت دار. The Jew did not agree to sell it at first, but then he thought it to be more profitable to make Hazrat Usman رضی اللہ عنہ a partner as he was a rich businessman. یہودی پہلے تو اسے فروخت کرنے پر راضی نہ ہوا، لیکن بعد میں اسے خیال آیا، اس نے سوچا کہ اگر وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ ایک مالدار تاجر تھے، کو اپنا شراکت دار بنا لے تو یہ بات اس کے لیے منافع بخش ثابت ہو سکتی ہے. He therefore agreed to sell half of his share in the well to حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ for 12,000 dirhams silver coins. درہم اس دور کا سکہ، کرنسی، جو کہ چاندی کا بنا ہوا ہوتا تھا اور دینار کے مقابلے میں اس کی قیمت کم تھی. He therefore agreed to sell half of his share in the well to حضرت عثمان for 12,000 dirhams silver coins. لہٰذا وہ کنویں میں نصف حصہ حضرت عثمان کو 12,000 درہم یعنی چاندی کی سکوں کے عوض فروخت کرنے پر رضامند ہو گیا. It was agreed، اس بات پر اتفاق کیا گیا، It was agreed that حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ would receive all the income from the well for one day، کہ حضرت عثمان کنویں کی تمام آمدنی ایک دن کے لیے حاصل کریں گے، and the Jew for the next، اور یہودی اگلے دن اس کی آمدنی حاصل کرے گا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ returned to the masjid، حضرت عثمان مسجد واپس تشریف لائے، and offered his share in the well to حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس نے کنویں میں اپنا حصہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا. It was proclaimed in مدینہ، مدینہ میں یہ اعلان کروا دیا گیا، یہ منادی کرا دی گئی that everyone could carry as much water free of cost، کہ ہر کوئی بلا معاوضہ فری آف کاسٹ جتنا چاہے پانی لے جا سکتا ہے، ایز ہی لائٹ آن دا ڈے اپوائنٹڈ فار حضرت عثمان، اس دن جب کنویں کی ملکیت حضرت عثمان غنی کے پاس ہو. دا مسلمز ایز ویل ایز دا جیوز میڈ فل یوز آف حضرت عثمان's generosity and carried enough water to last for the next day as well. مسلمانوں کے ساتھ ساتھ یہودیوں نے بھی حضرت عثمان غنی کی فیاضی کا، سخاوت کا بھرپور فائدہ اٹھایا. and carried enough water to last for the next day as well، اور وہ اتنا پانی لے کر جاتے جو ان کے اگلے دن بھی کام آتا. ابھی تک کی جو ہم نے ٹرانسلیشن کی ہے اس میں آپ نے یہ بات سمجھی ہوگی کہ عرب کا جو علاقہ ہے وہ ایک بہت ہی خشک بنجر علاقہ ہے، جہاں پر پانی کی دستیابی ایک بہت جو ہے مشکل چیز ہے، اور پانی مل بھی جائے تو وہاں پر ضروری نہیں ہوتا کہ وہ پینے کے قابل ہو. لہٰذا جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ ہجرت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ساتھی تھے انہیں جس کنویں سے پانی خریدنا پڑتا تھا وہ ایک یہودی کی ملکیت تھا، اور وہ اس کا پانی مہنگے داموں فروخت کرتا تھا. تو ایک دن انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر شکایت کی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ایسا شخص جو ہمارے درمیان موجود ہو جو اپنے لیے جنت خرید سکے بیر روما کے بدلے، کیونکہ بیر روما اس کنویں کا نام تھا جو یہودی کی ملکیت تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ کرام موجود تھے وہاں پر، ان میں حضرت عثمان غنی بھی وہاں بیٹھے ہوئے تھے. تو حضرت عثمان غنی خاموشی کے ساتھ اٹھ کر چلے گئے اور یہودی کو انہوں نے اس بات کی پیشکش کی کہ وہ اپنا کنواں فروخت کر دے، جو شروع میں تو راضی نہ ہوا، لیکن بعد میں اس کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ حضرت عثمان
کہ شراکت دار بنا کر وہ زیادہ منافع کما سکتا ہے، اس لیے اس نے 12,000 درہم کے عوض نصف حصہ کنویں کا حضرت عثمان کو فروخت کر دیا، اور حضرت عثمان نے وہی حصہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا۔ پھر مدینہ میں اس بات کا اعلان ہوا کہ جس دن ملکیت کنویں کی حضرت عثمان غنی کے پاس ہوگی، اس دن جو شخص جتنا چاہے پانی لے جا سکتا ہے بغیر پیسے ادا کیے، فری آف کاسٹ، یعنی بلا معاوضہ۔ تو اس فیاضی، اس سخاوت کو دیکھتے ہوئے نہ صرف مسلمان بلکہ جو یہودی تھے وہ بھی اس سے فائدہ اٹھانے لگے۔ اب نیکسٹ پیراگراف، The Jew learned a bitter lesson, whereas he had hoped to make more money, made none at all. bitter کا مطلب ہوتا ہے سخت، کڑوا، برا۔ یہودی کو بہت ہی تلخ سبق حاصل ہوا۔ whereas he had hoped to make more money, he made none at all. جہاں اسے امید تھی کہ وہ زیادہ رقم کمائے گا، زیادہ منافع حاصل کرے گا، اسے کچھ بھی حاصل نہ ہوا۔ He went to حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ and offered to sell the other half of the well also. وہ حضرت عثمان غنی کے پاس گیا اور انہیں کنویں کا دوسرا نصف حصہ بیچنے کی بھی پیشکش کی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ could have refused to buy it. حضرت عثمان اسے خریدنے سے انکار کر سکتے تھے۔ For the Muslims had no longer any difficulty. کیونکہ مسلمانوں کو اب مزید کوئی مشکل درپیش نہیں تھی۔ یہاں پہ جو فار کا لفظ استعمال ہوا ہے، یوزولی تو یہ فار کا لفظ جو ہے یہ ایک پریپوزیشن کے طور پر استعمال ہوتا ہے، لیکن یہاں پر یہ فار کا مطلب جو ہے وہ بیکاز کے طور پر ہوگا۔ For the Muslims had no longer any difficulty. کیونکہ مسلمانوں کو اب مزید کوئی مشکل درپیش نہیں تھی۔ But such was his generosity. لیکن حضرت عثمان غنی کی سخاوت کا یہ عالم تھا that he paid the Jew whatever he asked for his share، کہ اس نے یہودی کو اپنے حصے کی جو منہ مانگی قیمت تھی وہ اس کو ادا کر دی۔ The well was dedicated as an endowment to the people of Medina. اور یہ جو کنواں ہے مدینہ کے لوگوں کو ان کے لیے وقف کر دیا گیا۔ ایک ایسا ایسٹ، انڈومنٹ کہتے ہیں ایک ایسی پراپرٹی یا کوئی ایسی چیز جو مستقل بنیادوں پر کسی کو فائدہ پہنچاتی ہو۔ تو مدینہ کے لوگوں کے لیے یہ جو کنواں تھا یہ وقف کر دیا گیا۔ The well exists in Medina to this day and is known as بیر عثمان اور عثمان's well. یہ کنواں جو ہے مدینہ میں آج بھی موجود ہے اور اسے بیر عثمان یا عثمان کے کنویں کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ یہ جو لاسٹ پیراگراف ابھی ہم نے پڑھا ہے اس میں آپ نے یہ ریئلائز کیا ہوگا کہ جب حضرت عثمان نے لوگوں کو مفت اور بلا معاوضہ پانی لینے کی پیشکش کی تو تمام لوگ اس سے فائدہ اٹھانے لگے، اور کوئی بھی شخص جو ہے وہ یہودی کے پاس آ کر اس سے پیسے دے کر پانی نہیں لیتا تھا۔ تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ یہودی کی آمدنی ختم ہو کے رہ گئی۔ اسے بعد میں بہت افسوس ہوا، بہت اس کو کڑوا سبق ملا۔ تو چونکہ اسے کوئی آمدنی نہیں تھی لہٰذا اس نے حضرت عثمان سے ریکویسٹ کی کہ آپ مجھ سے باقی جو حصہ ہے وہ بھی آپ خرید لیں۔ اگر حضرت عثمان انکار کرتے تو وہ کر سکتے تھے، کیوں کہ مسلمانوں کے لیے اب پانی کا حاصل کرنا کوئی مشکل چیز نہیں تھی، لیکن حضرت عثمان نے اس یہودی کو دوسرے حصے کی بھی منہ مانگی قیمت ادا کر دی، اور پھر اس طرح اس سارے کا سارا کنواں حضرت عثمان کی ملکیت بن گیا، اور انہوں نے اسے بطور ہدیہ تمام مسلمانوں کے لیے جو مدینہ کے رہنے والے تھے، تمام لوگوں کے لیے جس میں تمام مذاہب کے لوگ شامل تھے، اس کے لیے وقف کر دیا۔ تو یہ بہت بڑی مثال ہے سروس کی، خدمت کی، فیاضی کی، سخاوت کی، جو اسلام کے ابتدائی دور میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمارے سامنے پیش کی ہے۔ اس ویڈیو کے ساتھ جو ہماری آج پہلی ویڈیو تھی، ہمارا جو لیسن نمبر 7 ہے، اس کا پہلا جو ہم نے واقعہ ابھی پڑھا ہے یہ ختم ہوا، اور انشاءاللہ سیکنڈ ویڈیو میں ہم اس کا سیکنڈ پارٹ جو ہے اسے
پڑھیں گے اور اس کی ٹرانسلیشن کریں گے. ہوپ فلی آپ نے اس کو اچھے طریقے سے سنا ہوگا, سمجھا ہوگا, اور جو انڈر لائن ورڈز ہیں ان کی مدد سے آپ اس کو دوبارہ بھی خود سے ٹرانسلیٹ کر سکتے ہیں. تو انشاءاللہ وی شل میٹ ان دا نیکسٹ ویڈیو اگین. تھینک یو ویری مچ.